رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ آج کے اس سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے ہماری ترقی میں رکاوٹ کیا ہے۔ اسلام ایک جامع دین ہے، وہ دنیا میں کے ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے، روحانی پہلو ہو یا پھر جسمانی پہلو ہو، ہم جس کیپیسٹی میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اسلام ہمیں وہاں رہنمائی دینے کے لیے موجود ہے۔ بعض اوقات اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ خود اسلام جو ہے وہ امت مسلمہ کی بیکورڈنس کا ریزن ہے، شاید دینی اقدار کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اہل اسلام جو ہیں وہ پیچھے ہیں۔ یہ اعتراض اور اس طرح کے بہت سے اعتراضات اور سوالات اور ان کے جوابات لے کر ہم حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہوتے ہیں رئیس دارالفتہ اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں آپ بھی یقیناً ہمارے ساتھ ہوں گے۔ واٹس ایپ نمبر ہے، لینڈ لائن نمبر ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، تو مجھے آپ کے سوالات کا انتظار ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ مفتی صاحب، یہ دیکھا گیا ہے بالخصوص اس دور میں کہ جو غیر مسلم اقوام ہیں وہ ہر دوڑ میں آگے نظر آتی ہیں، ٹیکنالوجی ہو، تعلیم ہو، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، وہ ترقی کی منازل طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس جب مسلمان ممالک کا ذکر آتا ہے، امت مسلمہ کا ذکر آتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی کے بہت سے شعبوں میں پیچھے ہیں، ان کی جو ترقی ہے وہ اس طرح نہیں جیسے ہونی چاہیے۔ تو آخر ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترقی کے اعتبار سے ظاہری طور پہ تو یہ بڑا واضح فرق نظر آتا ہے کہ مسلمان ممالک کو بحیثیت مجموعی دیکھیں تو مسلمان ممالک کے اندر بہرحال وہ چیز نظر نہیں آتی جو بہت سے غیر مسلم ممالک میں نظر آتی ہے، لیکن اس کی وجہ نہ اسلام ہے نہ اسلامی تعلیمات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں انہوں نے اسلامی تعلیمات چھوڑی تو ترقی کرنا شروع کر دی، ٹھیک، اور ہم نے چونکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کیا تو لہذا ہم تنزلی کا شکار ہو گئے۔ یعنی یہ اس کے درمیان میں وہ سبب ہی نہیں کہ جس کے اوپر ترقی ہونے نہ ہونے کا مدار ہو۔ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ترقی کے مواقع صحیح طریقے سے میسر آئے اور رکاوٹیں نہیں آئیں انہوں نے ترقی کی، اور جن کو مواقع میسر نہیں آئے یا مواقع کے ساتھ رکاوٹیں بہت زیادہ آ گئی وہ ترقی نہیں کر سکے۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ جتنی بھی سائنسی ترقی ہے یہ تقریباً 400 سال سے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر یہ تیزی سے بڑھتی آئی، اور یہ پچھلے 50-60 سال کے اندر تو ایکسٹرا آرڈنری ترقی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ پچھلے 50-60 سال کے اندر بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ترقی کی جو بنیادیں تھی، سائنس کی جو بنیادیں تھیں، مشینری کی ایجاد، بجلی کی ایجاد، فون کی ایجاد، یہ ہوا، لیکن یہ سب جو ایڈوانس لیول پر گئے وہ ابھی پچھلے ہی 50-60 سال کے اندر گئے۔ اب عرض یہ ہے کہ جب 400 سال پہلے مختلف اسباب سے یا کسی بھی جو ہے نا وہ ریزن سے ترقی کا دروازہ کھلا تو اس وقت جو غیر مسلم ممالک کی حالت تھی وہ اور جو مسلم ممالک کی حالت تھی اس میں بڑا فرق تھا۔ غیر مسلم ممالک جو تھے وہ پرسکون تھے، پرامن تھے، اور مسلمان ممالک پوری دنیا کے اندر اس وقت غیر مسلم ممالک کے شکنجے میں تھے۔ مسلمانوں کی بڑی بڑی سلطنتیں، بڑے بڑے ممالک، کوئی کسی کی کالونی کو کسی کی کالونی، تو یہ زمانہ ہی جس کو کہتے ہیں
کہ یہ اس کا زمانہ تھا، استبداد کا زمانہ تھا، اور یہ جو ہے یہ مغربی ممالک کے جو ہے وہ اوور کم کرنے کا اور جو ہے وہ ڈومیننٹ ہونے کا زمانہ تھا، تو اب مسلمانوں کو تو پڑ گئی اپنی، وہ اپنی مصیبت میں رہ گئے، تو اب ایسے حالت کے اندر وہ کیا ترقی کریں گے؟ موجودہ زمانے میں اب اس کی بڑی واضح مثال لے لیں، اب مسلم غیر مسلم ممالک کا فرق نکال دیں، صرف مواقع اور رکاوٹیں آپ ان کو سامنے رکھیں۔ افریقہ میں بہت سارے جو ممالک ہیں وہ غیر مسلم ہیں، وہاں پر مسلمان ممالک چند ایک ہیں، باقی سارے غیر مسلم۔ کیا ان کی ترقی بھی ویسی ہی ہے جیسے یورپین ممالک کی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو بھائی وہ تو غیر مسلم ہے نا، وہ تو اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، کہ اسلامی تعلیمات رکاوٹ ہیں تو یہ تو رکاوٹ وہاں پائی نہیں جا رہی، تو اس کے باوجود وہ کیوں پسماندہ ہے، وہ کیوں پیچھے؟ اس لیے کہ وہ بھی غلام ہیں اور غلام رہے۔ بہت خوب۔ وہ بھی غلام رہے اور ان میں سے ایک تعداد ابھی تک غلام ہے، لہذا وہ ترقی نہیں کر سکے۔ وہاں بھی ابھی تک غربت ہے، جہالت ہے، بے امنی ہے، ڈکیتی، چوری اور یہ چیزیں ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے وہاں کے لوگ وہ توجہ ہی نہیں دے سکتے۔ یہی معاملہ مسلمان ممالک کا ہوا۔ اس وقت دنیا کے اندر جو پچھلے آپ 20 سال کی ہسٹری دیکھیں، مسلمان ممالک کے اندر کتنے ہیں کہ جن کے حالات انتہائی ناگفتابے، کہ جو بیچارے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، اور امن و امان کے اعتبار سے جن کی حالت جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو گئی۔ اب ایسی حالت کے اندر کیا توقع کریں گے ان سے ترقی کی؟ ایک ملک کے اندر 20 لاکھ بندہ مر گیا ہے، وہاں پر 60 لاکھ بچہ یتیم ہو گیا ہے، وہاں پر 1 کروڑ آدمی ہجرت کر گیا، اور آپ ان کو بولو بھائی صاحب ترقی کرو، تو وہ کیا ترقی کریں گے؟ ٹھیک ہے، دوسرے ملک کے اندر اس طرح کا کوئی بھی وقوع نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے، تو ان کو ترقی کے مواقع زیادہ ہیں۔ تو ترقی جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عالم الاسباب بنائی۔ عالم الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ جس شے کا جو سبب ہے وہ سبب ہی اس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ آپ پیاس بجھانے کے لیے مٹی نہیں استعمال کر سکتے، یا پیاس بجھانے کے لیے سونا نہیں استعمال کر سکتے کہ آپ بول لیں کہ میں سونا منہ میں رکھوں گا پیاس بجھ جائے گی، اگرچہ سونا زیادہ قیمتی ہے، لیکن ترقی جو ہے وہ جو پیاس بجھنی ہے وہ سونا چوسنے سے نہیں ہونی، وہ پانی سے ہی ہونی۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سبب بھی وہ بنایا۔ دنیا میں ترقی کا سبب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ بہت خوب۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جس کام کی وہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ہی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا، جو دنیا کے طلبگار ہیں ان کا، اور جو آخرت کے طلبگار ہیں ان کا۔ فرمایا کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء، فرمایا کہ ہم سب کو دیتے ہیں، ان کو بھی ان کو بھی۔ بہت خوب۔ پہلے بیان کیا کہ ایک گروہ دنیا کا طلبگار ہے اور ایک گروہ آخرت کا طلبگار ہے، فرمایا کلن نمد، ہم سب کی مدد کرتے، سب کو دیتے ہیں، ہؤلاء و ہؤلاء، اس گروہ کو بھی اس گروہ کی، من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے، تیرے رب کی، وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا پر، دین پر کوئی رکاوٹ نہیں، لہذا جو جیسی محنت کرتا ہے اس کو ویسا ہی صلہ مل جاتا ہے۔ ایک ملک اگر 100 سال تک سوئی بنانے کی بھی کوشش نہ کرے تو وہ نہیں بنا سکے گا، جی ایسے ہی، اور ایک ملک 20 سال اگر جہاز بنانے کی کوشش کرے تو وہ بنا لے گا۔ بہت خوب۔ اس لیے کہ جس کے لیے سعی کی اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کر دیا، جس کے لیے سعی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ نہیں عطا کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ایسی چیزوں کے اندر یہ لے آنا کہ نہیں جناب اس میں مسلمان اس لیے پسماندہ ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، نہیں، اگر مسلمان اس لیے پسماندہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو پھر افریقہ کیوں پسماندہ ہے؟ وہاں تو اتنے مسلمان نہیں ہیں، وہاں کے ممالک تو مسلمان نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، بہت سارے دنیا کے ممالک ہیں، مثال کے طور پہ چائنا لے لیں آپ، 60 سال پہلے بھی چائنا غیر مسلم تھا، آج بھی غیر مسلم۔ تو اگر تو غیر مسلم ہونا ترقی کا سبب تھا تو اس کو 60 سال پہلے بھی ترقی کرنی چاہیے، اور ورنہ پھر آج بھی نہ کرتا۔ تو انہوں نے جو ترقی کے ذرائع ہیں ان کو 60 سال پہلے نہیں اختیار کیا تو نہیں ترقی کی، آج کر لیا تو ترقی انہوں نے کر لی۔ بہت خوب۔ دنیا کے اب سارے ممالک کو لیتے جائیں کہ جو ابھی ہم، اور بہت سارے ممالک ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں جناب پاکستان کے ساتھ آزاد ہوئے لیکن وہ کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔
تو بھائی تم اپنی حرکتوں سے وہاں کھڑے ہو اور وہ اپنے کارناموں سے وہاں پہنچ گئے. انہوں نے تعلیم کے اوپر توجہ دی ہے, انہوں نے جو ہے وہ سائنس کے اوپر توجہ دی ہے, انہوں نے اپنے پیسے کا بڑا حصہ اس کے اوپر لگایا, نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے مطابق ان کو ترقی مل گئی. تو لہٰذا نہ تو یہ ہوگا کہ جناب آپ سارا دن تلاوت قرآن کرتے رہے تو آپ جو ہے نا وہ دنیا کے اندر سب پر غالب آ جائیں گے, آپ کے میزائل بھی بن جائیں گے اور آپ کی ٹیکنالوجی بھی بن جائے گی اور آپ کے جہاز بھی بن جائیں گے, جہاز بنانے کی ٹیکنالوجی بھی آپ کے پاس آ جائے گی. تلاوت کرنے سے ایسا نہیں ہوگا, اس لیے کہ تلاوت اس کا سبب نہیں ہے. تلاوت اس کا سبب, تلاوت قرآن انسان کو انسان بنانے کے لیے, انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں. وہ پہلو بھی ہے کہ انسان سائنسی اعتبار سے ترقی کرے, وہ بھی پہلو ہے کہ انسان ہے تو انسان بھی رہے. ایک آدمی اسلحہ ایجاد کر لے, بندے مارنا شروع کر دے, تو اس نے سائنسی ترقی تو کر لی لیکن انسان کی جگہ حیوان بن گیا. بہت خوب. تو اسلام دین قرآن کا جو تعلق ہے وہ انسان کو حقیقی انسان بنانے کے ساتھ ہے. بقیہ رہا معاملہ ترقیوں کا اور ٹیکنالوجی کا اور سائنس کا, اس کے اسباب ہی اللہ تعالیٰ نے جدا رکھیں, تو لہذا جو اس کے مطابق چلے گا اس کو مل جائے گا. جی مدنی چینل کے ناظرین, اٹس آل اباؤٹ پروپیگنڈا. یہ ایک منفی تاثر ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے اور نوجوان نسل جو ہے وہ اندیکھے اس خوف کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے اور نفسیاتی طور پہ ہم کنفیوز ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ صرف پروپیگنڈا ہے اور ہمیں ان چیزوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے. اچھا مفتی صاحب, یہ ایک سازش ہے اسلام کے خلاف, عالمی پیمانے پر کنفیوژنز اور ڈاؤٹس جو ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا ہمیں کیا نقصان ہے؟ اگر کوئی مسلمان نوجوان اس پروپیگنڈے پہ بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے اس کی ذات کو کیا نقصان پہنچے گا؟ دیکھیں نقصان تو یہ ہوتا یہ ہے کہ علم کامل اور عقل کل جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جو بندہ جیسی چیز پڑھتا ہے وہ اسی سے متاثر ہو جاتا ہے. آپ ہمارے ملک کے اخبار دیکھیں, آپ کو اخبار کے اندر ایک کالم نویس ملے گا جو اشتراکیت کی شان کے اندر دن رات لگا ہوا, اس کا روزانہ کا مضمون ہی وہ ہوتا ہے. جی. دوسرا بندہ دیکھے تو وہ جو دوسرا نظام ہے وہ اس کی شان کے اندر لگا ہوتا ہے. سوشلزم جو دوسرا ہے کیا نام ہے, مال کے اعتبار سے وہ اس کے اوپر لگا رہتا ہے. وجہ کیا ہوتی؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک نے مشرق میں جا کے پڑھا ہوتا ہے, دوسرے نے مغرب میں جا کے پڑھا ہوتا ہے. جس نے جہاں پڑھا ہوتا ہے یا جہاں اس کا لنک ہوتا ہے یا جہاں کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں وہ وہیں سے متاثر ہوتا ہے. جی. متاثر ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی عقل ایسی ہے کہ عام طور پہ جب ایک مرتبہ کسی چیز سے متاثر ہو جائے تو جلدی وہ اپنے خیالات بدلتے نہیں. بہت خوبصورت. وہ سامنے والی ہر بات کی تعویل کر دیں گے. ایک آدمی لبرل ہے, آزاد خیال ہے, وہ کہتا ہے جی معاشرے کے اندر آزادی ہونی چاہیے اور یہ جو اسلامی پابندیاں یہ نہیں ہونی چاہیے. اب آپ اس کو جتنے مرضی دلائل دے دیں اس نے تعویل کر دینی آگے سے. جی. وجہ یہ کہ اس کا ایک ذہن بن گیا اور کچھ شیطان نے مدد کی ہوئی ہے. جی. اب اس کو ہر تعویل اس کی سوج جائے گی اور اس کو کوئی آیت بتا دے وہ اس کو کوئی ادھر ادھر کر دے گا, کوئی حدیث بتا دے وہ اس کو ادھر ادھر کر دے گا, لیکن جو مائنڈ سیٹ وہ بنا چکا ہے وہ اس سے نہیں بدلے گا. بہت خوب. اب ایک مسلمان اگر ایسی چیزیں پڑھتا ہے سنتا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا ذہن بھی اسی چیز کو قبول کر لے گا کہ بھئی ترقی تب ہوگی کہ جب ہم اسلامی تعلیمات سے ہٹیں گے. جی. جب ہم ان سے دور ہوں گے تو ترقی ہوگی. تو اب اس کے ساتھ اس کو کچھ دلائل دینے والے اس طرح کے دلائل بھی دیتے. دیکھو یار مغرب نے اتنا آزاد ہے تو کتنی ترقی کی. حالانکہ اس نے ترقی اس لیے نہیں کی کہ وہ اتنا آزاد ہے. ٹھیک ہے. اس نے ترقی کے جو اسباب میں نے عرض کیے تھے, محنت ہے, مشقت ہے, ہمت ہے, کوشش ہے, سوچ ہے, اس نے وہ والے اختیار کیے تھے تو اس نے ترقی کی. نہ یہ ہے کہ اس نے بال اپنے تراشے یا اس نے اپنی جناب اسکرٹ پہننا شروع کر دی تو انہوں نے ترقی کرنا شروع کر دی. دونوں کا آپس کے اندر تعلق کوئی نہیں ہے. تو ہمارے لوگ جو ہے جن کی ویسے بھی کوئی دینی نالج نہیں ہوتا, عقل ایسی ہی ہوتی ہے, وہ جس طرح کے فرد سے پڑھتے ہیں, جس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں اسی سے متاثر ہو جاتے ہیں. ایک اچھی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے, بری صحبت برا بنا دیتی. بہت خوب. جب دوست کی صحبت کا یہ رنگ ہے تو استاد کی صحبت کا رنگ کیا ہوگا؟ جی. استاد سے آدمی جو سوچ لیتا ہے وہ دوست سے 10 گنا زیادہ ہی لیتا ہوگا. جی.
اب جب استاد نے بھی ایک ہی پٹی پڑھائی، کتابیں بھی اسی طرح کی پڑھی، اب ایک سوچ بن گئی، اب آپ جناب پوری دنیا کے عقلاء مل کے اس کو سمجھانے کی کوشش کر لے، وہ نہیں مانے گا، وہ وہیں ڈٹا رہے گا۔ تو لہذا بحیثیت مسلمان جو ہے ہمیں اپنا دین ایمان بچانا اور اپنے دین کے حوالے سے شک و شبہ کا شکار نہ ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ لہذا اس طرح کی چیزوں پہ توجہ دیں گے، اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلتا ہے۔ شیطان پہلے کرتا ہے کہ دیکھیں یار مسلمان پسماندگی کا شکار، بندہ کہتا ہے جی پہلا مقدمہ یہ ہوا یار مسلمان اس لیے پسماندگی کا شکار ہے کہ یہ ابھی تک اسلام کی پرانی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں۔ کہتا ہاں یار کوئی سمجھ تو آ رہا ہے، ہر دنیا میں ہر مسلمان ملک پسماندہ ہی پسماندہ ہے، دوسرا ملک جہاں ترقی پہ ہے۔ اب یہ شیطان نے جب دوسری بار ڈالی تو وہ کہتا ہے کہ یار جو دین ہماری دنیا نہیں سدھار سکتا وہ آخرت کیا سدھارے گا۔ اب شیطان اس کے دل میں اگلا وسوسہ ڈالتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بعض اوقات تو کھلے جو ہے منہ بول دیتا ہے اور بعض اوقات اپنے اندر اس چیز کو چھپا کے رکھ لیتا ہے، لیکن اپنے دل کے اندر اسلام کے خلاف معاذ اللہ وہ باتیں رکھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو بچت اسی کے اندر ہے کہ آدمی اس طرح کی بات نہ سنے نہ پڑھے، اس سے دور ہی رہے، ایمان کی بچت اسی کے اندر ہے۔ جی اگر مدنی چینل کے ناظرین مفتی صاحب کے اس جواب کو سمرائز کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان شیطانی وساوس کا شکار ہو کر ایک مسلمان جو ہے وہ سیدھے رستے سے بھٹکنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا نہایت ہی خوبصورت حل یہ ہے کہ آپ اچھی صحبت کو اپنا لیجئے، آپ اہل ایمان میں بیٹھیے، مسلمانوں میں بیٹھیے، عبادت گزار لوگوں میں بیٹھیے، ان لوگوں میں بیٹھیے جنہوں نے اسلام کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا ہے۔ دعوت اسلامی اس کی ایک انتہائی خوبصورت مثال ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے اس ماڈل کا مطالعہ کیجئے۔ آج کے اس دور میں اگر آپ ایک مکمل اسلام دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے نزدیک شاید دعوت اسلامی سے کوئی بہتر مثال ملنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہوگا۔ ایک اور چیز مفتی صاحب جو دیکھنے میں آئی ہے اور بعض نوجوان اس وسوسے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو ہمیشہ مولانا کو نماز کی بات کرتے دیکھا ہے، روزے کی بات کرتے دیکھا ہے، دینی عبادات کی بات کرتے دیکھا ہے، وہ جو معاشرتی ترقی ہے یا جو دیگر ترقی کے عوامل ہیں ان کے حوالے سے کوئی جامع پلان نہیں دیا جاتا، کوئی رول ماڈل نہیں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا یا ہمیں گائیڈ نہیں کیا جاتا۔ تو کیا ایسا ہی ہے کہ اسلام صرف نماز روزے کی بات کرتا ہے، معاشرتی ترقی وغیرہ کی بات نہیں کرتا؟ دیکھیں اسلام کی میں نے پہلی بھی عرض کی دو چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی سے نوازا، اسلام جو ہے وہ وحی پر بنیاد رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل بھی عطا فرمائی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انسانوں کو عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی چیزیں رکھی، کچھ چیزوں کی بنیاد صرف وحی پہ ہے لہٰذا ان کو ایز اٹ از ہی ماننا ہوگا، ٹھیک۔ کچھ چیزوں کی بنیاد عقل پہ رکھی، اسے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ تم اسے استعمال کرو۔ ٹھیک۔ اس میں انسانی عظمت بھی ہے کہ اگر عقل انسانی کو اصلاً کل عدم قرار دے دیا جائے کہ نہیں جناب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، بس جو بول دیا سو بول دیا ختم، تو عقل کی اس کے اندر جو ہے وہ ایک اس کے اندر جو ہے نا اس کی کمزوری یا اس کو بہت نیچا دکھانے والی بات ہے۔ لیکن اگر ٹوٹل ہی عقل پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ چیزیں جو عقل کی رسائی سے ورا ہیں جی وہ نکل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں میں کہ جہاں عقل سے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے یا اس میں غلط فیصلہ کر لیں گے وہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رہنمائی کی، سبحان اللہ۔ اور جہاں وحی کے ذریعے بطور خاص رہنمائی کی حاجت نہیں ہے وہاں انسان کی عقل پہ چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں دین کا جو بنیادی مقصد ہے پہلے اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو ہمارے بہت سارے کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اس لیے آیا کہ دین ہمیں نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی سکھائے گا، دین ہمیں کوئی سائنسی فارمولے بھی بتائے گا، دین ہمیں کوئی انجینئرنگ کے طریقے بھی بتائے گا، دین ہمیں یہ ساری چیزیں بتائے گا۔ حالانکہ دین اس لیے نہیں ہے۔ دین کس لیے ہے؟ دین ہے زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے کا نام۔ ٹھیک۔ زندگی آدمی کی کن چیزوں پر جو ہے مدار کرتی ہے؟ عقیدے ہیں،
ٹھیک ہے کہ جیسا جو عقیدہ ہو، جو نظریہ ہوتا ہے، نظریے کے اوپر ہی بنیاد ہوتی ہے نا، اس لیے ہر ملک نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوتا ہے، پھر اس کے بہت سارے افعال جو ہے اس نظریے سے نکلتے ہیں، اسی نظریے پر بنیاد رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ جس کا اشتراکیت کا نظریہ ہے اس کے سارے کام اشتراکیت کے اعتبار سے، کمیونزم کا نظریہ ہے تو اس کے سارے کی ساری پلاننگ پالیسیز جو ہے وہ کمیونزم کے اعتبار سے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ کیپٹلزم کا نظریہ ہے تو اس کے تمام پالیسیز اسی کے اعتبار سے ہوں گی۔ ایک آدمی نے دوسرے ملک کو دشمن قرار دیا ہوا ہے تو اس کی ہر پالیسی اس ملک کے اعتبار سے جی دشمنی پہ سامنے رکھی ہوگی۔ ایک نے دوسرے کو دوست قرار دیا ہوا ہے تو اس کی ہر پالیسی اس کو دوست قرار دیتے ہوئے، تو نظریے کے اوپر بنیاد ہوتی ہے۔ تو نظریہ جو ہے دینی جو ہے وہ تناظر کے اندر یا دینی اصطلاح میں اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ ہے خدا کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں۔ تو ایک ہے عقیدہ، اس کے بعد ہے عبادات کا معاملہ، کہ بندے نے خدا کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کیسے کرنا ہے، اپنی جان کی عاجزی، اپنے مال کی عاجزی، اپنے اقوال و افعال کی عاجزی کو کیسے ظاہر کرنا ہے، تو وہ اس اعتبار سے کرتا ہے۔ یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا ہوتا ہے کہ انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے تو معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی مجھے دوسروں سے کیا یار، وہ اپنی زندگی گزارے، میں اپنی زندگی گزارتا ہوں، یہ ایک لا تعلقی کی زندگی ہے۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ دوسرے کے ہر کام میں مداخلت کرنا شروع کر دے، یہ ایک بالکل ہی فضول قسم کی چیز ہوگی، دوسرے تنگ آ جائیں گے۔ تو دین نے یہاں پر ہمیں تعلیمات دے دی کہ آپ تم لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح اخلاقیات ہیں، انسان کا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ غصہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، یا اس کے اندر نرمی اور برداشت اچھی چیز ہے۔ دین بنیادی طور پر یہ چیزیں سکھاتا ہے، عقیدے سکھاتا ہے، عبادات سکھاتا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے اسے سکھاتا ہے، اور انسان کی اخلاقیات کیسی ہونی چاہیے اس سے سکھاتا ہے۔ اسے اگر مزید سمرائز کریں تو یہ بنتا ہے کہ دین سکھاتا ہے کہ بندے کا خدا سے تعلق کیسا ہو اور بندے کا بندوں سے تعلق کیسا ہو۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ مزید اس کو سمرائز کر دیں۔ اب اس کے بعد چیزیں ہیں کہ بھئی آپ نے کپڑے جو ہے وہ ہاتھ کی مشین سے بنانے ہیں یا بجلی کی مشین سے بنانے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کھانے کے اندر مرچ کم رکھنی ہے زیادہ رکھنی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ جو ہے وہ لکڑیوں کا چولہا جلاتے ہیں یا گیس کا جلاتے ہیں یا آپ الیکٹرک کا چلاتے ہیں، آپ کے گھر میں اوون ہے یا چولہا ہے یا کیا چیز ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کچھ ہدایات دین نے دی، لباس کے اندر دے دی کہ لباس کے اندر وہ پہلو کہ جس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی بےہودہ سا لباس پہن کے جناب روڈ پہ نکل آئے، اس نے جناب چڈی پہنی روڈ پہ پھر رہا ہے، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، تو دین نے یہاں سمجھا دیا کہ یہ حرکت نہیں کرنی، ٹھیک۔ عورت ایسا لباس پہن کے جائے کہ ہر ایک کی اس کی طرف نظر اٹھے، گھور کے دیکھے، لوگوں کے ذہن میں گندے خیالات پیدا ہوں، اس کو اس کے اعتبار سے کر دیا کہ یہ پردے کے اندر نکلے گی۔ اب وہ نیلا پہنے پیلا پہنے یہ اس کی مرضی ہے، یہ گھر کا ہاتھ کا بنا ہوا ہے یا مشین کا بنا ہوا ہے یا کھڈی کا بنا ہوا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو دین نے ہزاروں نہیں لاکھوں چیزیں انسان کی عقل پہ رکھی، انسان کی عقل پہ رکھی۔ اب وہ جو انسان کی عقل ہے آگے وہ جیسے مرضی کرے، اس میں شریعت نے حدود نہیں بیان کی، اس کے اخلاقی پہلو کو تو بیان کر دیا۔ اسلحہ بنانے تک کے اندر فرمایا کہ اسلحہ بناؤ تاکہ دشمن تم سے مرعوب ہو، تم پہ حملہ نہ کرے، تمہارا ملک تباہ نہ کرے، تمہارے بندوں کو نہ مارے، تمہارے ملک کو ختم نہ کر دے۔ یہ اب زمانے کے اعتبار سے کیسی حاجت ہے یہ بندے کی عقل پہ چھوڑ دیا، وہ عقل کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا۔ تو لہٰذا دین جو ہے کچھ تو تفصیلات دیتا ہے، کچھ اصول دیتا ہے۔ ان اصولوں کے اندر اب اس کو اپنانے کے ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں، میں ایک صرف اصول عرض کرتا ہوں جس کا جو اطلاق ہے، ایپلیکیشن ہے اور امپلیمنٹ ہے وہ کس قدر وسیع ہے۔ ہمیں ہمارے دین نے فرمایا الدین النصیحہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ دین نام ہے خیر خواہی کا، دوسروں کی خیر خواہی کرنی ہے، بھلا چاہنا۔ دین نے اسی کے لیے ایک دوسرا اصول دے دیا، فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع دینے والا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ یہ ہمیں ایک اصول دیا کہ نفع پہنچانا ہے، دوسروں کا بھلا کرنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے۔ اب اس خیر خواہی کے لیے آپ ہاسپٹل بھی بنا سکتے ہیں، اس خیر خواہی کے لیے آپ لنگر خانہ بھی کھول سکتے ہیں، اس خیر خواہی کے لیے آپ کوئی کنسلٹنٹ کی ایجنسی بھی بنا سکتے ہیں، آپ بے روزگاروں کو مشورہ دینے کے لیے بھی کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، آپ جو ہے
جو اپنے کاروبار کے حوالے سے مشورہ کرنا چاہیں مشورہ دے سکتے ہیں. آپ اس کے لیے میرج بیورو بھی کھول سکتے ہیں, آپ شادی کے ارینجمنٹس کر سکتے ہیں, آپ اس کے لیے لوگوں کو مفت ادویات بھی فراہم کر سکتے ہیں. ساری چیزیں کس میں آ رہی ہیں؟ خیر خائی کے اندر, دوسروں کا بھلا چاہنے کے اندر. تو دوسروں کا بھلا چاہنا یہ ایک چیز آ گئی. اب اس کا اطلاق جتنا مرضی وسیع کر لیں. بہت وسیع. آپ دوائی ایجاد کرتے ہیں, دوائی ایجاد کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. پینسلین ایجاد ہوئی, کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کو فائدہ ہوا. اچھا, اسی طرح ویکسین ایجاد ہوتی ہیں. بھیا ویکسین ایجاد کرو. جو بندہ کوئی ایسی ویکسین ایجاد کرے کہ جس سے کسی بہت بڑے مرض کا تدارک ہو جائے, علاج ہو جائے, جیسے ہیپاٹائٹس بی ہے, سی ہے, شوگر کی ویکسین نہیں کہ یہ پہلے سے ہو تو جناب بعد میں شوگر, کوئی اس کی ویکسین ایجاد کر دے. ٹھیک, اگر اس کی ویکسین ایجاد کر دے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق خیر الناس, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, بشرط ایمان یہ لوگوں میں سب سے بہترین ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے. ٹھیک, یہ دین کی حقیقی روح پر عمل کرنے والا ہے کہ یہ خیر خواہی کر رہا ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی. اچھا, یہ تو بڑے پیمانے پہ نا, میں اس کا اطلاق اس سے چھوٹے پیمانے میں. ایک ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا, ایک ہے تکلیف سے بچانا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تکلیف سے بچانا ایک پہلو ہے. تکلیف سے بچانے کے اندر یہاں تک ہو سکتا ہے کہ آپ روڈ پہ دیکھتے ہیں کہ یار ایک پتھر پڑا ہوا ہے, راہ چلنے والوں کو تکلیف دیتا ہے, آپ وہ پتھر اٹھا کے سائیڈ میں کر دیں. کانٹوں والی شاخ ہے راستے کے اندر, کسی کے پاؤں میں چبھ جائے گی, آپ اٹھا کے سائیڈ میں کر دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ایمان کی شاخ ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا ایمان کی شاخ ہے. بلکہ ایک حدیث مبارک میں فرمایا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر ایک آدمی کو دیکھا ایک درخت کے سائے میں مزے سے بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے, تو میں نے پوچھا کہ کیا ہے یہ شاخ کے نیچے, درخت کے نیچے بیٹھا ہوا جنت میں, جانے کا سبب کیا ہوا؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ راستے سے جا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو ایک درخت تھا یا ایک شاخ تھی جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اس نے اس کو کاٹ کر سائیڈ میں کر دیا تاکہ لوگ آسانی سے گزر جائیں. سبحان اللہ, بہت خوب. اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ موسٹلی تو انسانوں کے لیے فائدہ مند یہ چیز اس نے کی نا. ٹھیک, ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو جانوروں کے لیے فائدہ مند چیز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی صلہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی, ایک بدکار عورت جو بدکاری کا پیشہ کرتی تھی, فرمایا کہ وہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے, ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی. سبحان اللہ. جانوروں تک پہ رحم, اب یہ ہمارے دین کا ایک اصول ہو گیا. سبحان اللہ. اب آپ جانوروں کے لیے جو ان کی ویلفیئر اور وائلڈ لائف اور دیگر چیزوں کے لیے آپ کرتے ہیں, اگر آپ جانوروں کے لیے ہاسپٹل بنا دیں اس میں بھی ثواب ہے. سبحان اللہ, یہ بھی اس میں بھی اجر ملے گا. حدیث مبارک ہے, فرمایا کہ ہر تر جگر کے اندر اللہ تعالی نے اجر رکھا ہے. سبحان اللہ. یعنی جس میں روح ہے, جس میں جگر ہے, اگر ان کے لیے کوئی اس طرح کا ان کی خیر خواہی کا, ان کی بھلائی کو, ان کو نفع پہنچانے کا عمل کرتا ہے, ان کی تکلیف دور کرنے کا عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے. حتیٰ کہ ابھی میں چند دن پہلے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا, ان کا التزام تھا بلیوں کو اور چیونٹیوں کو خوراک دینا. چیونٹیوں کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرتے تھے, بلیوں کے لیے ڈال دیا کرتے تھے. ان کی ولایت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیں ہمیں دین جو ہے بہت ساری تعلیمات تفصیل سے دیتا ہے, بہت سارے اصول دے دیتا ہے. تو فرما دیا لوگوں کا بھلا کرو, خیر خواہی کرو, اچھا سلوک کرو, ان سے نقصان دہ چیزوں کو دور کرنے کی جو ہے کوشش کرو, یہ اصول دے دیے. اب آپ اس کے لیے راستے سے ایک روڑا اٹھانے سے لے کر کینسر ہاسپٹل بنانے تک کی ہر چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے اندر داخل ہے, خیر الناس من ینفع الناس اور اماطۃ الاذی عن الطریق. یہ صدقہ ہے کہ لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دیا جائے. مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت معلومات افزا جو ہے وہ جواب دیا. اس میں ایک چیز جو ہے جس پر ابھی تک میں اٹکا ہوا ہوں کہ الدین النصیحہ, ایک بہت بڑا کلیہ دے دیا, ایک بہت بڑی بات کہہ دی گئی کہ جس طریقے سے بھی
آپ دوسرے کو نفع پہنچا سکتے ہیں، اس کے لیے بھلائی کا کام کر سکتے ہیں، تو آپ کو اس چیز کی اجازت ہے اگر آپ شرعی دائرہ کار سے نہیں نکلتے۔ اور مفتی صاحب نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اگر جانوروں کو نفع پہنچانے کے لیے بھی مسلمان کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی اجازت بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سوال تھا کہ معاشرتی ترقی کے لیے اسلام کیا کرتا ہے، تو میرے بھائیوں، اسلام جو ہے وہ تو جانوروں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام جو ہے وہ جیسے انسانوں کی ویلفیئر کے لیے ہے، ویسے ہی جانوروں کی بھلائی کے لیے بھی سوچتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ یقیناً بے قرار ہوں گے، آپ کی کالز ہمارے پاس موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پہلی کال کی طرف۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کسی بھی ملک کی یا کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اس میں ایک عورت کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ عورت کو چار دیواری میں بند کر دیا جائے، تو پھر وہ معاشرہ اور وہ ملک کیسے ترقی کرے گا کہ جن کی عورتوں کو چار دیواری میں بند کر دیا جائے؟ وہ ملک کس طریقے سے ترقی کرے گا؟ یہ بھی ایک شبے کی صورت ہوتی ہے کہ عورت کو چار دیواری میں بند کر دیں۔ بعد کا جملہ یہی بولا جاتا ہے، لیکن اس جملے کا مفہوم کیا ہے اس کو دیکھا جائے۔ ایک حدیث مبارک ہے، بڑی مشہور حدیث مبارک ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ مرد پر بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے علم سیکھنا۔ اب بتائیے کہ علم سیکھنے کے لیے یا تو سکھانے والی گھر سے جائے گی یا سیکھنے والی گھر سے نکلے گی، دو میں سے ایک۔ ہر اسلامی بہن، ہر عورت اپنے گھر میں بیٹھی اور سیکھ لے، ایسا نہیں ہوتا۔ یا سکھانے والی سیکھنے والی کے گھر چلی جائے، یا سیکھنے والی سکھانے والی کے گھر چلی جائے، یا کوئی تیسرا پوائنٹ جامعہ وغیرہ جیسے ہوتا ہے وہ، تو گھر سے تو نکلیں گے۔ گھر سے نکلے بغیر تو سیکھنے کی صورت نہیں ہے۔ جی۔ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے جامعات کی تعداد بھی تقریباً کوئی 500 کے قریب ہے۔ ٹھیک۔ اتنے بڑے جامعات کے اندر پڑھنے والیاں گھروں سے نکلتی ہیں، جی تو چار دیواری میں اگر بند ہیں تو وہاں کون جاتا ہے؟ جی یہی پڑھنے جاتی ہے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا، فقہ کی کتابوں میں ہے کہ عورتوں کے جو مخصوص امراض ہیں اور جو مخصوص معاملات ہیں، بچے کی پیدائش کے، اس طرح کی چیزیں، اس کے لیے مسلمان عورت سے ہی رجوع کیا جائے۔ مراد مسلمان ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ یہ ہماری تعلیم ہے۔ اب لیڈی ڈاکٹر اس نے یہ سیکھا ہوگا تو ہی اس کے پاس علاج کے لیے جائیں گے نا۔ میں تھوڑا سا مجھ آپ ایک ہی شعبے کی بات کر رہے ہیں، تعلیم کی، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو صرف تعلیم ہی میں اجازت ہے یا اور شعبوں میں بھی؟ مثال کے طور پہ ایک بیان کروں گا نا، مثال ہی 70 بیان کر دو تو ٹائم تو مثالیں دینے میں گزر جائے گا۔ ایک مثال کی اپلیکیشن میں عرض کر دوں، اس کے بعد پھر بقیہ کی طرف چلتے ہیں۔ اب عورت میڈیکل کی تعلیم کہاں سیکھے گی؟ گھر پہ تو نہیں سیکھے گی، باہر سیکھنے جائے۔ اس کے لیے جو اس کا ادارہ ہوگا وہ وہیں پر وہ سیکھے گی۔ لہذا یہ جو ہے نا کہ چار دیواری میں بند، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کے لیے عورت کو، اچھا اسی طرح عورتیں رشتہ داروں سے ملنے جاتی ہیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو کیا اس کے بعد وہ اپنے گھر کی چار دیواری سے نہیں نکلتی؟ کیا وہ اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے، خالہ سے، پھپھی سے، ماں سے، باپ سے ملنے کے لیے کیا وہ نہیں آتی؟ تو یہ سب آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایک عورت کا شوہر جو ہے وہ اگر آفس سے بہت دیر سے آتا ہے اور گھر میں اگر کھانے پینے کی ضرورت ہے تو اسے خریدنے کے لیے کون جائے گا؟ عورتیں باہر جاتی ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے اندر جو عورتوں کی چوائس ہے وہ مردوں کی چوائس سے بہتر ہوتی ہے۔ جی۔ مردوں کو ان چیزوں کی پہچانی، عورتوں کو پہچان ہے، لہذا اس کے لیے بھی عورتوں کو جانے کی اجازت ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ عورت کو چار دیواری میں یوں بند کر دے کہ وہ کسی بھی کام کے لیے باہر نہ نکلے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ عورت بلا وجہ گھر سے نہ نکلے۔ ٹھیک ہے، بلا وجہ گھر سے نہ نکلے، اور نکلے تو کچھ پابندیاں ہیں، کچھ آداب ہیں، ان کا خیال کریں، یہ چیز ہے۔ اب جیسے اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ عرض کروں، قرآن پاک کے اندر ہے کہ مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو اگر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کبھی ہونا ہی نہیں ہے تو عورتیں نگاہیں کہاں نیچے رکھیں گی؟
ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسی صورتیں ہیں کہ عورت باہر ہوگی، غیر مرد کے سامنے ہوگی تو اس کی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہوگا. بہت خوب، بہت باریک بات کی آپ نے. جی ہاں، وہی آیت کہ جو پردے کا بتا رہی ہے ٹھیک. اسی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ سچویشنز بھی دین کے اندر الاؤڈ ہیں، پرمیٹڈ ہیں. ایک بات. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹھیک، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. جو اصل آیت ہے اس کے بارے میں، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اگلے الفاظ ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ٹھیک ہے، اور ویسی بے پردگی نہ کرو جیسی اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اگلی جاہلیت کی بے پردگی ہے نا وہ منع ہے. ٹھیک ہے، اگر گھر سے نکلنا علل اطلاق ہی منع ہے تو کیا گھر کے اندر کوئی بے پردگی کرے گا؟ کیا بے پردگی کا جو اکثر و بیشتر موقع ہے وہ تو باہر نکلنے کی صورت میں ہوتا ہے. ایسے ہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باہر نکلنے پر اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ باہر نکلے لیکن اگلی جاہلیت کی بے پردگی کا انداز نہ اپنائے. ایسا. تیسری بات، یہ جو گھروں میں واش روم اور یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ ابھی قریب زمانے سے شروع ہوئی ہیں. جی، اس سے پچھلے زمانے اور آج بھی جو گاؤں گوٹ کے جو ہے بہت سارے ایسے ہیں وہاں پر ابھی بھی جو ہے نا باہر ہی اس کا لوگ باہر ہی انتظام ہوتا جاتے ہے. ہیں. ٹھیک جی. ہے. زمانہ رسالت کے اندر باہر ہی یہ سارا نظام تھا، ٹھیک. عورتیں باہر ہی جاتی تھی. تو باہر نکلنے کی صورتیں دین کے اندر باقاعدہ ساتھ موجود تھیں. ہوا یہ کہ اس میں شریعت نے چند آداب لگا دیے. یہ جو فرمایا نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹھہری رہو، بلا وجہ گھر سے نہ نکلو. وجہ ہے تو اب اس کے نکلنے کے آداب ہیں. ایک ہی ادب اگلی آیت میں اسی آیت کے ساتھ بیان کر دیا کہ بے پردگی کے ساتھ نہ نکلو. فرما دیا چست لباس پہن کے نہ نکلو. فرمایا ایسا نہ ہو کہ جس سے جو ہے وہ بدن کی حیت نظر آئے. فرمایا ایسا نہ ہو کہ جس سے آنے والے جو ہے وہ باہر نکلنے کے اندر فتنے کی صورت بنتی ہو. ایسے باہر نہ نکلو کہ جس کے اندر اجنبی مرد کے ساتھ خلوت کی صورت ہو. تو یہ جو شرطیں بیان کی ہیں یہ اسی لیے تو بیان کی ہیں کہ اس کو نکلنے کی اجازت ہے ان شرائط کے ساتھ. اگر نکلنا ہی منع ہو تو پھر شرطیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب یہ ہے کہ شریعت کی ترجیح یہ ہے کہ عورت گھر میں رہے. شریعت کی ترجیح یہ عورت گھر میں رہے. اس کی اپنی وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا گھر کی زندگی کے اندر عورت کی ضرورت ہے یا نہیں. جی، آپ ایک عورت کو کہتے ہیں کہ وہ نوکری کرے، وہ صبح جاتی جی 8 بجے اور شام کو 4 بجے آتی ہے، لیکن اس کا بچہ اسکول 8 بجے جاتا ہے اور وہ 12 بجے آتا ہے. جی، 12 سے لے کر 4 بجے تک بچہ ماں کے بغیر ہے. گھر کے اندر بچے کو کون سنبھال رہا ہے؟ جی، ماں سنبھال رہی. ماں ہی سنبھالے گی نا. جی. بیسٹ اس کا جو کیئر کرنے والی ہے وہ کون ہے؟ وہ اس کی ماں ہی ہوگی. جی. اب اگر عورتوں کو یوں باہر نکالا کہ ساری عورتیں باہر ہی نکلے تو گھر کے اندر بچوں کو کون سنبھالے گا؟ بچے کو دوپہر کا کھانا کس نے دینا ہے؟ جو شام کے لیے اس کا انتظام ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ پھر عورت پہ ڈبل ڈیوٹی ڈال دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اس کے اوپر ڈبل ذمہ داری ڈال دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مرد 8 گھنٹے نوکری کرے، اس کے بعد اس نے گھر میں آرام سے چیئر پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا ہے. وہ ٹی وی دیکھتا رہے گا، میچ دیکھے گا، کچھ اور دیکھے گا، سیدھا دیکھے گا، الٹا دیکھے گا، دوستوں کے پاس نکل جائے گا. وہ نہ وہ گھر میں جھاڑو پھیرے گا. ٹھیک ہے. نہ اس نے کھانا پکانا ہے، نہ اس نے کپڑے استری کرنے ہیں، نہ اس نے بچوں کو نہلانا ہے، نہ اس نے رات کو اٹھ کے بچوں کو دیکھنا ہے. ان میں سے کوئی کام کوئی مرد کرتا ہو کو پورے پاکستان کے اندر ہی مثال مل جائے، آپ کو شاذ و نادر مثال ملے گی. عورت سے کہا کہ وہ جناب گھر کا جھاڑو بھی وہی دے گی، کھانا بھی وہی پکائے گی، استری بھی وہی کرے گی. شوہر کو 70 مرتبہ چائے کی طلب ہوگی تو چائے بھی اس کو وہی بنا کے دے گی. رات کے 13 بجے جو ہے نا شوہر کو کسی کام کی ضرورت پڑی تو وہ بیوی کو اٹھا کے بولے گا مجھے پانی دو. یہ سارے کام وہ کرے گی اور اس کے ساتھ صبح 8 گھنٹے ڈیوٹی بھی کرے گی. تو شریعت نے فرمایا کہ عورت کو گھر بٹھا کے سارا کچھ دو. ٹھیک ہے. اس کا جو وہ ٹائم ہے اس کے ریلیکس کا ٹائم بھی ہونا چاہیے. عورت اپنے فزیکلی مرد سے کمزور ہے، اگر کمزور ہے تو اس کو ریلیف دو نا. ٹھیک ہے. یہ کمزوری کیسی مانی ہے کہ کمزوری مان کے اسے ڈبل ڈیوٹی کروا رہے ہو. اللہ اللہ، بہت. وہ سارے کام بھی گھر کی کرے گی، وہ بچے بھی سنبھال لے گی، وہ شوہر کی خدمت بھی کرے گی، وہ 8 گھنٹے کی نوکری بھی کرے گی. تو آپ نے اس کے اوپر آپ نے اس کے ساتھ اس پر احسان کیا یا ظلم کیا؟ جی. اگر یہ احسان ہے تو یہ احسان اپنے اوپر بھی کر لو. جی. یہ اپنے اوپر بھی احسان کر لو کہ جناب 8 گھنٹے ڈیوٹی بھی دو، گھر میں جھاڑو بھی پھیرنا، کھانا بھی پکانا، استری بھی کرنا، بچے بھی نہلانا، ان کی تیاری بھی کروانا، اسکول کا ہوم ورک بھی کروانا، سارے کام کرواتے رہنا. تو لہٰذا عورت کو جو گھر میں رکھا گیا ہے
وہ بچوں کی تربیت کے لیے، وہ گھر کا نظام چلانے کے لیے. ہمارے لوگ مثال تو دیتے ہیں مغربی ممالک کی کہ جناب دیکھیں وہاں عورت گھر سے نکلی کتنی ترقی ہوگی. بھئی عورت کے گھر سے نکلنے سے ترقی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. عورت کے گھر سے نکلنے سے ان کا خاندانی نظام تباہ ہوا پڑا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. ان کا خاندانی نظام تباہ ہوا پڑا ہے. یہ تو ہمارے ہاں کے یہ جو ون سائیڈڈ لکھنے والے لوگ ہیں اور ون سائیڈڈ صورت پیش کرنے والے لوگ ہیں، کبھی ذرا خاندانی نظام کی رپورٹ تو نکالیں کہ وہاں یورپ کے اندر اور مغربی ممالک کے اندر طلاق کا ریشو کیا ہے. اگر آپ نے اتنی ہی طلاقیں یہاں کروانی ہیں تو بڑے شوق سے آپ بھی وہی سارا کام شروع کر دیں کہ اگر آپ نے بھی جو ہے وہ 98% گھرانوں میں طلاقیں کروانی ہے زندگی کے اندر تو بڑے شوق سے آپ کریں. اگر آپ نے ہر عورت کی 3 شادیاں اور ہر مرد کی 4 شادیاں اور اس کے بعد دوبارہ اس کے بچے اس کے پاس اس کے بچے اس کے پاس، اگر آپ نے یہی والا ماحول کرنا تو بڑے شوق سے کیجیے. لیکن لوگوں کی حماقت کے اوپر ایسا تجربہ کروا کے صدیاں جو ہے قوموں کی صدیاں برباد نہیں کی جا سکتی کہ ریورس جانے کے اندر پھر صدیاں گزر جاتی ہیں اور بندہ وہاں پہنچ نہیں پاتا. اس لیے دین نے شروع میں فرما دیا کہ عورت کے لیے پریفرنس جو ہے، جو ترجیح ہے، پرائرٹی ہے، وہ اس کا گھر ہے. وہ گھر کا نظام چلائے. باہر کے معاملات کو جو ہے وہ شوہر دیکھے اور جو گھر کے معاملات ہیں اسے عورت دیکھے. تو یہ تقسیم کار ہے، یہ کاموں کی تقسیم ہے. اس کے اندر پابند کرنے کا نہیں ہے. آپ اس کے الٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا کہ مرد کیا اس طرح گھر میں رہ سکتے ہیں اور عورت کیا باہر جا کے پھر اسی طرح صحیح رہ سکتی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، مختصراً اگر عرض کروں تو اسلام جو ہے وہ عورت کو تحفظ دیتا ہے. اسلام ایک باشعور عورت چاہتا ہے، ایک تعلیم یافتہ عورت بھی چاہتا ہے، لیکن کچھ ڈائمنشنز ہوتی ہیں یا کچھ جورسڈکشن ہوتی ہیں اس کے اندر رہ کے ود ان دی لمٹس. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ مغرب نے بہت سی چیزیں عورت کو دے کر بہت سی چیزوں سے اسے محروم کر دیا ہے، لیکن اسلام جانتا ہے کہ کون سی چیز ایک خاتون کے لیے زیادہ اہم ہے اور کون سی چیز ایسی ہے کہ جو اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی. اللہ اکبر. تو اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. جی اگلی کال چلا دیجیے. مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ ترقی کرنا چاہتا ہے اور ظاہر غریب ہے تو وہ بینک کی طرف جاتا ہے، بینک اس کو قرضہ دیتا ہے سود پر. آپ سود کی مذمت کرتے ہیں، وہ قدم آگے کیسے بڑھائے؟ سود بھی وہ نہ لے، اخراجات اس کے ویسے ہیں نہیں اتنے کہ جن کو وہ بروئے کار لائے، جن کو استعمال کرے اور بالکل ترقی کر سکے. تو وہ وہیں کا وہیں بیٹھا رہے گا. یا تو کوئی آپ ایسا طریقہ بیان کریں، کوئی ایسا سسٹم یا نظام ہمیں دیں جس پہ ہم چل سکیں. لوگ جو ہے کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو غریب ہوتی ہے، پھر محنت کرتی ہے، پھر کسی مرتبے تک پہنچتی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی جناب آپ کا کاروبار کروڑوں میں شروع ہو یا لاکھوں کے اندر آپ کاروبار شروع کریں. کاروبار کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے شروع کریں، تجربہ حاصل کریں اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے ایک لمٹ تک لے کے جائیں. آپ نے کروڑوں سے شروع کیا اور شروع میں فلوپ ہو گیا، اب کہیں کے بھی نہیں رہتے، اب گھر بیچ کے نہ بھاگنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر لاکھوں لوگ وہ موجود ہیں جنہوں نے بڑی مختصر سی مقدار سے یعنی پیسوں سے کام شروع کیا اور کرتے کرتے وہ ایک اچھی اماؤنٹ تک اور ایک ہینڈسم کاروبار تک پہنچ گئے اور وہ ماشاءاللہ چل رہے. پاکستان کے اندر غیر سودی قرضہ دینے والی تنظیمیں موجود ہیں. ان تنظیموں کا ریکارڈ پڑھیں آپ. ان کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے کہ بغیر سودی قرضہ دے کر کم از کم بھی 15 سے 20 لاکھ افراد کو انہوں نے باروزگار کر دیے. لوگ روزگار کر رہے ہیں، لوگ روزگار کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر سودی آپشن موجود ہے. اب اگر ہماری خواہش ہی یہ ہے کہ ہم نے 70 لاکھ سے کاروبار کرنا ہے اور جیب میں 70 روپے نہیں ہیں تو پھر تو آدمی اس کو سود ہی سوچتا ہے، پھر غیر سودی 70 لاکھ تو کوئی نہیں دے گا. تو تھوڑے سے شروع کر کے زیادہ تک جائیں، یہ ایک آئیڈیل طریقہ ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے. باقی رہی یہ بات کہ اگر ایک کسی آدمی کو غیر سودی بھی نہ ملے، غیر سودی اس کو نہیں قرض مل رہا تو اب سودی ہی کا آپشن ہے، تو بھائی ہمارے ہی ملک کے اندر لاکھوں مثالیں ہوں گی کہ جن کے پاس کسی قسم کا پیسہ نہیں تھا، نوکری کی، نوکری کے اندر ڈھنگ سے کام کیا، اچھے طریقے سے کام کیا، اسی کے اندر ترقی کر کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہمارے ملک میں جو کامیاب لوگ ہیں، خواہ وہ پراپرٹی کے اندر ہیں یا وہ انڈسٹری کے اندر ہیں یا وہ کسی اور شعبے کے اندر ہیں، آپ ان کی ہسٹری پڑھیں.
جو ٹیکسٹائل کا مالک ہے نا اس کی ہسٹری یہ نکلے گی کہ وہ کندھے پر تھان رکھ کے بازار میں جا کے بیچتا تھا. جی ایسا ہی ہے. بہت سی مثالیں ہیں. بہت سی مثالیں ملیں گی کہ کندھے پہ تھان رکھ کے بیچتا تھا. آپ کو ٹیکسٹائل کے مالک وہ ملیں گے جو کسی کمپنی کسی فیکٹری میں جا کے ڈائنگ کے اوپر ملازم تھے. وہ کپڑا ڈائی کرنے کے اوپر وہ ملازم تھے. ملازمت کرتے کرتے انہوں نے کام سیکھا. کام سیکھتے سیکھتے وہ انہوں نے ترقی کی. آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. میرے اپنے ذاتی دوست ایسے ہیں کہ جن کے میں نام لے کے مثال دے سکتا ہوں کہ دوسری فیکٹری کے اندر ملازمت سے کام شروع کیا اور کرتے کرتے فیکٹری کے مالک بن گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محنت کا پھل ملتا ہے. اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ سود اور یہ اس کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے. لہذا ایسا نہیں ہے کہ سود کے بغیر ترقی نہیں ہوتی. سود کے بغیر ترقی کرنے والوں کی اگر مثالیں جمع کریں اور ان کی سٹوریز لکھنا شروع کرے نا تو 1000 جلدوں کی کتاب تیار ہو جائے گی کہ بغیر سود کے ہی انہوں نے کام شروع کیا اور ترقی کرتے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. اب رہی دوسری بات کہ جناب سود لیں گے اور جناب کام شروع کریں گے. سود لے کے برباد ہونے والوں کی بھی اگر سٹوریز جمع کرے نا جی بہت سی ہیں تو آپ کو جو ہے آپ کو اس کی بھی نا اتنی موٹی کتاب تیار ہوگی. میں ٹیکسٹائلوں کا نام لے سکتا ہوں, مجھے باقاعدہ ٹیکسٹائلوں کا نام یاد ہے. بڑی اچھی چل رہی تھی, سود لیا, سود لے کے ایسے تباہ ہوئے کہ جناب ایک جو مالک ہے وہ بیرون ملک بھاگا, بچے جو ہے وہ نشے میں لگے اور عورت گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے. بنگلوں میں رہنے والے کٹیا کے اندر رہنے پر مجبور ہو گئے اور دیوالیہ شو کرنا پڑا, ورنہ لوگ آ کے تنگ کرتے تھے اور تباہ و برباد ہو گئے. اور جو بینکوں سے سود لینے والے ہیں یا کسی بھی دوسرے ادارے سے سود لینے والے ہیں, کبھی ذرا ان کی سٹوریز تو پڑھ کے دیکھیں. یہ سارا بندے کے دماغ سے بھوت نکل جاتا ہے کہ جناب میں نے سود پہ قرضہ لینا اور میں نے اسے ترقی کرنی ہے. سود پہ قرضہ لے کر ترقی کرنے کے جو چانسز ہیں نا وہ 10% ہوں گے, 90% تباہ و برباد ہونے کے چانس ہوں گے. اور جو شریعت نے اس کو حرام کیا ہے اور جو گناہ کبیرہ قرار دیا وہ اس کے ساتھ جدا معاملہ ہے. تو لہذا عقل و شعور استعمال کر کے تھوڑا سا کریں تو بہت ترقی کے راستے موجود ہیں. جی نیکسٹ کال چلا دیجیے. پوچھنا یہ تھا کہ ابھی انٹرنیشنلی طور پر ایک سروے کیا گیا جس کے اندر ایمانداری کے حوالے سے گفتگو کی گئی, تو افسوس کے ساتھ پاکستان کا نمبر اس کے اندر 160 تک آیا. تو کیا سبب ہے کہ وہ ملک جس کے اندر لاکھوں لاکھ کے اصلاحی اجتماعات, درس قرآن, بیانات اور درجنوں چینلز ہیں جو فقط اسلامی پروگرام کرتے ہیں, مگر پھر بھی لوگوں کے اندر اثر نظر نہیں آتا, جبکہ ہم ہمارے اسلاف کو دیکھتے ہیں جیسا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہند کی زمین پر جب تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر ایک بھی مسلمان نہیں ہوتا, مگر جب وفات کرتے ہیں تو 1 کروڑ تقریباً مسلمان اس سرزمین پر ہو جاتے ہیں. تو کیا سبب ہے کہ آج ہمیں جو نا وہ انداز نظر نہیں آتا, لوگوں میں وہ تبدیلی نظر نہیں آتی, اتنے پروگرام, اتنے بیانات, اتنے اجتماعات ہونے کے باوجود؟ برائے کرم اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ ان کا کیا سبب ہے اور کیا حل ہے اس کا. دیکھیں اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں. 2 سکول ہیں, یہ 10 سکول ہیں. ٹھیک ہے. 9 سکولوں سے پڑھنے والے بچے بڑے ہی شرارتی اور بہت زیادہ جو ہے نا دوسروں کو تنگ کرنے والے, ولگر بولنے والے, اور یوں کہہ لے کہ جیسے بولے کہ یار یہ کہاں سے بڑھ گیا ہے بھائی. ایک سکول وہ ہے جس سے فارغ ہونے والے بچے بڑے سلجھے ہوئے, پڑھائی کے اندر اچھے ہیں, تیز ہیں, بہت اچھا چل رہے ہیں. آپ کیا 9 سکولوں والا حکم جو ہے وہ اس ایک پر بھی لگائیں گے؟ ایک کا حکم جدا ہوگا, 9 کا حکم جدا ہوگا. دین کے ساتھ حقیقتاً وابستہ لوگ ہیں کتنے؟ بہت خوب, بہت ویلڈ سوال. دین کے ساتھ حقیقتاً وابستہ. آپ کیا اس بندے کو دین سے وابستہ بولیں گے جو جمعے کے عربی والے خطبے کے وقت مسجد میں قدم رکھتا ہے؟ اللہ, اگر یہ تو دین سے وابستہ نہیں ہے. یہ تو جمعہ پڑھنے گیا, جمعہ پڑھ کے واپس آ گیا, بس. تو اس نے تو دین سیکھا ہی نہیں ہے, اس نے تو کسی عالم کی تقریر سنی نہیں ہے. جی ہماری اکثریت تو یہ ہے. خطبہ اردو کا جو بیان ہے, پنجابی کا بیان, جس زبان کا بھی بیان ہے, اس کو شروع سے آخر تک سننے والے ہوتے ہی 10 ہیں. جی شروع میں 1 ہوتا ہے, 2 4 بڑھتے بڑھتے جو ہے نا وہ 10 15 ہو جاتے ہیں. اکثریت 99% لوگ یا 95% لوگ تو عربی خطبے میں پہنچتے ہیں. تو ان کو تو آپ نہ بول رہے کہ جناب اتنے لوگ مسجدوں میں جانے والے ہیں, یہ کیوں نہیں سدھر رہے؟
بھائی یہ مسجدوں میں جانے والے نہ قرار دیں، یہ مسجد کو ہاتھ لگانے والے قرار دیں کہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، نماز پڑھ کے تو سارا کچھ نہیں سیکھنا تھا، سیکھنے کے لیے اور ذرائع تھے۔ ایک بات، اجتماعات میں آنے والے کتنے، جی ان میں بھی یہ پرابلم پہلے موجود ہے کہ وہ بھی آدھا اجتماع گزرنے کے بعد آتے ہیں، جی اور پھر پورے پاکستان کے اجتماع ملا بھی لے تو ان کی تعداد کتنی ہے، یعنی پاکستان کی اگر آبادی کے اعتبار سے پرسنٹیج نکالے تو 1% نہیں ہے۔ 1% کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ 20 کروڑ کی آبادی ہے، جی تو 20 کروڑ کی آبادی میں 20 لاکھ بندہ اجتماع میں آتا ہو، جی ایسا نہیں، 20 لاکھ لوگ تو اجتماع میں نہیں آتے نا۔ لہٰذا جو باقی قوم ہے، اصل تو جو کرپشن ہے، اب کرپشن دیکھیں کہ کن کے اندر ہے۔ ایک بندہ نمازیں پوری پڑھتا ہے، علماء کے بیانات پورے سنتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اجتماع میں پوری شرکت کرتا ہے، ہر طرح کا بیان سنتا ہے، اس کے بعد بتائیے کہ یہ کرپشن کرتا ہے؟ ایسا نہیں، یہ نہیں کرتا۔ جس نے واقعتاً دین کو سیکھا، اپنایا، وہ کرپشن نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ تو مدرسوں سے جو پڑھنے والے ہیں، جو مدرسوں میں تعداد بڑھتی ہے، ان کے کرپشن کے کتنے واقعات ملتے ہیں؟ بہت کم ملیں گے، بہت کم ملیں گے کہ آپ کو مدرسے سے پڑھے ہوئے طالب علم، عالم دین کی کرپشن کا کوئی واقعہ ملے۔ اب آ جائیں ذرا کرپشن کا جو سروے ہوتا ہے، وہاں کرپشن کرتا کون ہے؟ ذرا محکموں کے نام لے لیں آپ۔ جی جی مشکل ہے کہ میں محکموں کے نام لوں، لیکن کرپشن کے محکمے ایک ایک کر کے ذرا گننا شروع کرے۔ یہ سارے مسجدوں مدرسوں سے نکلتے ہیں یا اسکولوں سے نکلتے ہیں؟ جی جی اسکولوں سے نکلتے یہ اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں نا، یہ کالجز کے پڑھے ہوئے ہیں۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسکول کالج کی تعلیم ان کو کچھ نہیں جنا سکھا رہی، وہ ان کی کوئی تربیت نہیں کر رہی، وہ ویسے کا ویسا معاملہ چل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کرپشن کا جو سروے کیا جا رہا ہے وہ کن افراد پہ کیا گیا؟ یا تو آپ دینداروں پہ کریں تو پھر دیکھیں کہ کرپشن کتنی ہے، جی آپ کرتے ان لوگوں پہ ہیں جو کرپشن میں ڈوبے ہوئے، تو یہی والا سروے سامنے آئے گا۔ لہٰذا ہمارا اسکول سکھائے، ہمارے کالج سکھائیں، ہمارا میڈیا سکھائے، جو سکھانے کے مین جو ذرائع ہے وہ سکھانا شروع کریں تو کرپشن میں کمی آئے گی، ورنہ کرپشن میں کمی نہیں آتی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس منفی تاثر کو زائل کر دیا کہ دینی طبقہ جو ہے وہ اس زوال کا اور اس کرپشن کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ جو لوگ باشعور ہیں دینی طور پر اور دین سے صحیح معنی میں وابستہ ہیں اور دین پر ویسے عمل کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے، تو وہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ بظاہر دینی نظر آتے ہیں، لیکن ان کی مثال مفتی صاحب نے دی کہ وہ لوگ ہیں کہ جو جمعے کے عربی خطبے کے وقت پہنچتے ہیں اور مسجد کو ہاتھ لگانے والی بات ہے، انہوں نے اسلام کو ابھی تک صحیح طریقے سے اپنایا ہی نہیں۔ اور اس کے برعکس ہمیں وہ طبقہ کرپشن میں زیادہ نظر آتا ہے جو دین سے اور دینی مفاہیم کی سوجھ بوجھ سے بہت زیادہ دور ہے۔ دینی تعلیم تو کرپشن نہیں سکھاتی، لیکن میں معذرت چاہوں گا، بعض اوقات دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں، جو بہت اچھی یونیورسٹیز سے اور کالجز سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں دین کا صحیح شعور عطا فرمائے اور دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک مرتبہ پھر اندھیرے سے اجالے کی طرف سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہم تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔